کنڈیم پاکستان نے ویسے کیا ہے, کنسرن بھی شو کیا ہے. ظاہر ہے ہیومن لاس کہیں ہوتا ہے, ہیومن لائف کا لاس ہوتا ہے, تو پاکستان کی طرف سے ہم نے دیکھا, اس پر افسوس کا بھی اظہار کیا گیا ہے. احمد, آپ مجھے بتائیے گا, ایکسپیکٹیشن یہ تھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ڈائیورٹ, جو اصل ایشو ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے؟ بیکاز کشمیر پہ جب اس طرح ان کا ڈیلیگیشن آئے گا, امریکن ڈیلیگیشن جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا میڈیا بھی آتا ہے, سوالات ہوتے ہیں, پریشر ہوتا ہے, لیکن یہاں تو اب معاملہ ہی کچھ اور ڈسکس ہو رہا ہے. انہوں نے انٹرنل جو ان کا ٹرموائل ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے. پھر دوسرا, آپ دنیا کے اندر ساری ڈیولپمنٹس دیکھیں جو ہو رہی ہیں, جو مسلم ورلڈ کے اندر ایشوز چل رہے ہیں, جو گلوبل ویسٹ کا اس وقت مسلمانوں کو لے کے سٹانس ہے, اسپیشلی پاکستان کے اوپر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر. تو یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ ہمیں کسی تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے فارن پالیسی کا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا اور اس طرح کی چیزوں کا. سو ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر میرے نزدیک یہ معجزہ ہوگا, اٹ ول بی اے میریکل کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی بڑا مس ایڈوینچر نہیں کرتا. اور جہاں تک بات ہے کہ دنیا کے ممالک سیریس کیوں نہیں لیتے, دیر از اے میتھڈ جو دنیا کے اندر اس وقت آج کل امپلیمنٹڈ ہے, اسپیشلی پچھلے 5 سے 10 سال میں, یا آپ اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں. ممبئی اٹیکس ہوئے, ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا, انڈیا نے پاکستان کے اوپر پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے, بارڈر کے اوپر فورسز لے آئے, یہاں سے جو پاکستان کے فورسز تھی وہ بارڈر کے اوپر آ گئی, آئی بال ٹو آئی بال رہے. انہوں نے کہا تم حملہ کرو گے, ہم نے کہا ہم حملہ کریں گے. 1 سال کے قریب عرصے تک وہ بارڈر فورسز جو ہیں وہ بارڈر پہ رہیں, اس کے بعد خود ہی معاملہ ڈیفیوز ہو گیا. جب پلوامہ والا اٹیک ہوا, پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہم حملہ کریں گے, حملہ کریں گے. جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک سے ان کی پٹائی ہوئی, ان کا پائلٹ پکڑا, ان کے جہاز گرائے, پھر اس کے بعد پوری دنیا نے تب سیریس لیا. تو دنیا سیریس اسی کو لیتی ہے جس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے. تو اب یہ دوبارہ پاکستان کے اوپر دے آر پلاننگ این اٹیک, ہمیں کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے. دے آر پلاننگ این انویژن, وہ آج سے پلان نہیں کر رہے, وہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. اور اس دفعہ وہ پلوامہ کی طرح جو لمیٹڈ سا 1-2 جہاز بھیجنے والا شاید نہ کریں. ان کا پلان یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بڑا اٹیک کرنا ہے, اور اس کے بعد ہمارا ریسپانس جو ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ. وہ 1 ماریں گے, ہم 70 ماریں گے. جنگ وہ شروع کریں گے, جنگ ہم ختم کریں گے. اور جب یہ ہم کریں گے, then the world is going to take Pakistan very seriously. آپ نے جو پوائنٹ یہی پوائنٹ لے کے حارث سماج صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, اور پلوامہ کا حوالہ یہاں پہ دیا, آپ نے بھی پلوامہ کی بات کی. جب بھی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, بھارت نیا ایڈونچر کرتا ہے, کوئی ایک ایڈونچر کرتا ہے. اب کس طرح کے ایڈونچر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور جو دھمکی آمیز ایک بیانیہ چل رہا ہے انڈین میڈیا پر, بھارتی میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پر؟ دیکھیں 2-3 آپشن یہ ان کے بعد. ایک, یا سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں جیسے پہلے ایک مس ایڈونچر کیا تھا, اور ان کو اتنا منہ کالا کیا جائے گا کہ ان کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اپنی پبلک کو. پہلے بھی ہو چکا ہے, ابھی بھی ہوگا. یا یہ کشمیر کے اندر کوئی ایسا مس ایڈونچر کسی پوسٹ پہ کر سکتے ہیں, تھوڑا سی پونیٹیو ایکشن کر سکتے ہیں, اس میں بھی ان کو بڑی سخت مار پڑے گی. بیکاز وی نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو, اینڈ بھی ہم نے ساری کانٹینجنسی رکھی ہوتی ہے. اینڈ انڈیا نوز کہ ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, نمبر 1, اور ایک انچ ایریا ہم نے انڈیا کا کور کیا ہوا ہے. آپ ایک میزائل ماریں گے, وی ول گو فار 50 میزائلز اینڈ وی ول ہیل آؤٹ آف یو. اس لیے مت اپنی پبلک کو پریشان کرے. آپ کی فوج کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ لڑاکا نہیں ہے, کشمیریوں کو مار سکتی ہے. سیکنڈ, جو کچھ گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں اس کو کور کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے دیکھ لیں بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے بی ایل ایف کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں, خوراسان گروپ کو, آئیسس کو کر رہے ہیں. بھارت کی طرف سے ہم اس طرح کی ایڈونچر کی اسے ہے, لیکن بھارت کو ہم نے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے.